محمد وبارک وسلم وصل علیہ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین من آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم إلی صراط مستقیم ذلک ھدی اللہ یہدی بہ اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تلک حجتنا، یہ ہمارے دلائل ہیں، ہماری حجتیں ہیں، آتیناہا ابراہیم، جو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، علی قومہ، آپ کی قوم پر، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا پروردگار حکمت والا، جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب، ہم نے آپ کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ کُلًا ہدینا، تمام کو ہم نے ہدایت دی، رہنمائی فرمائی۔ وَنُوحًا ہدینا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی رہنمائی بھی فرمائی، من قبل، اس سے پہلے۔ ومن ذریتہ، آپ کی اولاد میں سے داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، تمام نیکوکار تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، تمام کو ہم نے جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وذریاتہم، ان کی اولاد میں سے، واخوانہم، ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، ہم نے ان کو چن لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم، اگر وہ شرک کرتے ضرور ضائع ہو جاتے ان کے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ محترم سامعین،
آج کا سبق اس کا آغاز جو ہے وہ سورۃ الانعام کی 82 نمبر آیت سے ہو رہا ہے اور اختتام 88 نمبر آیت پہ ہو رہا ہے۔ اج دے سبق کے اندر اللہ کریم نے جس بات کو خصوصی طور پہ بیان فرمایا ہے وہ ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ مسلمان بندے کے لیے اور مومن بندے واسطے یقینی طور پہ پہلا ایمان لیا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل بندے دا قابل قبول نہیں جنہ چر ایمان نہیں لیا، اور ایمان بھی ایسا کہ اس تو بعد وہ دے اندر ذرہ برابر بھی شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے، وہ دے اندر بے ایمانی نہ آئی۔ اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان دے نال ظلم نو خلط ملط نہیں کیتا، وہ دے اندر ملاوٹ نہیں کیتی۔ جس لئے آیا مبارکہ نازل ہوئی، مفسرین بیان فرماندے نے کہ صحابہ نے آن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال بات کیتی کہ اللہ دے نبی کیڑا ایسا بندہ ہے جہدے کول اپنی جان تے ظلم نہیں ہوندا۔ انہوں نے محسوس کیتا عام جڑے گناہ نے، فسق و فجور وغیرہ، خطا کاریاں، انہوں ظلم آندے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیتا کہ چونکہ یہ گناہ انہوں نے بھی ظلم آکھیا جاندہ ہے، اگر انہاں خطاواں دی وجہ نال، انہاں غلطیاں دی وجہ نال یہ بات جڑی ہے اللہ نے بیان فرمائی ہے تے ساڈے واسطے بڑی پریشان ہو۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بات انہاں گناہاں دی وجہ نال اللہ نے بیان نہیں فرمائی، کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ظلم شرک نو کہندے ہیں کہ جنہ لوگاں نے ایمان لیاندا بعد اندر انہوں نے شرک نو ایمان دے نال ملایا نہیں، وہ دی ملاوٹ نہیں کی، خالص توحید نو انہوں نے اختیار کیتا ہے، مکمل طور تے شرک دے کولوں تائب ہو گئے۔ نال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان دی آیا مبارکہ جڑا کہ لقمان علیہ السلام دا فرمان قرآن دے اندر ذکر ہے، انہوں اللہ دے نبی نے پڑھ کے سنایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو آندے نے ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ دی ذات دے نال شرک نہ کریں، یہ شرک جڑا ہے ظلم عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وضاحت بیان فرماتی کہ ایمان دے نال ظلم نو شامل کرنا، او دے اندر ملاوٹ کرنا اصل دے اندر شرک نو کہنا ہے، اور حقیقت ہے کہ کائنات دے اندر اگر پہلے زمانے دے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر ایسا معاملہ ہے سی تو قرآن نے منع کر دیتا ہے۔ اج تے بدرجہ اتم ساڈے اندر ایک چیز پائی جائے، ایمان ہوئے اللہ دے اتے تو پھر بندہ اللہ دی ذات نال شرک کرے۔ قرآن نے دا باقاعدہ ذکر فرمایا سورۃ یوسف دے آخر دے اتے جا کے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان لیاؤن والیاں دی اکثریت مشرک ہے، یعنی ایمان لیاندہ ہے نظریات پرانے، عقیدہ پرانا، یہ کہندے نے لا الہ الا اللہ، لیکن امیداں ہوراں دے نال بھی وابستہ رکھتے ہیں۔ یہ کہندے نے مشکل کشا اللہ ہے، لیکن ہوراں نوں بھی سمجھتے ہیں۔ اج بالکل ایسا ہی معاملہ جڑا ساڈے معاشرے دے اندر پیش آ رہا ہے، ایمان اللہ دے اوپر بھی ایک کلمہ پڑھ لے لیکن اسی بہت سارے دے کول اللہ نو چھڈ کے امیداں رکھنے، اللہ حاجت روائے، اللہ مشکل کشا ہے، بگڑیاں سوارن والا ہے، ڈبیاں تارن والا ہے، لیکن سب کچھ اسی جناب اللہ تو علاوہ ہی کئی مسلمان ہیں۔ اس واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایمان لیاؤن والیاں دی اکثریت جڑی ہے وہ مشرک ہے۔ ایسا ایمان ہوئے کہ پوری کائنات دے کولوں امیداں ٹوٹ جان، امید صرف اللہ دی ذات دے نال وابستہ رہے، انہوں اصل توحید آنے۔ تو جے غیراں دے کولوں امیداں رکھنیاں نے، اللہ دی ذات دے کولوں امیداں رکھنیاں نے، انہوں ہی قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ ایمان دے نال ظلم دی ملاوٹ ہے، شرک دی ملاوٹ ہے۔ اس تو قرآن نے منع فرمایا ہے، ایویں
مسدس حالی کے اندر مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے واضح لفظوں کے اندر بیان فرمایا ہے، کرے گار و غربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ اگے جا کے انہوں نے آکھیا مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ ایمان میں اس کے کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اسی مسلمان بھی ہاں، سب کچھ کر کے شرک جیسے معاملات دے نال دو چار ہو کے پھر بھی اسی کہتے ہیں جی مسلمان ہے، ساڈا ایمان پکا ٹھکا ہے۔ تو خالق کائنات نے اس مقام تے بیان فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماؤندے نے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان دے نال ظلم دی ملاوٹ نہیں کیتی، اولئک لہم الامن، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے نبات تے امن ہے، اللہ نے امن عطا کر دیتا ہے کائنات دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی، وہم مہتدون، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے ہدایت یافتہ لوگ نے، ہدایت یافتہ وہ لوگ نے ایمان لیاندا پھر شرک دی ایمان دے نال ملاوٹ نہیں کی، خالص توحید نو قبول کیتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کریم نے سابقہ سبق دے اندر بھی کیتا ہے، ایہو الفاظ نے اولئک لہم الامن، امن انہاں واسطے تے اللہ کریم اوپر فرمانے دوواں گروپاں دے وچوں امن دا حقدار کون ہے؟ جڑا شرک کولو توبہ کر لے، حقیقی رب نو من لے، کیونکہ وہ لوگ اللہ تو علاوہ کئیاں نو معبود ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میں تواڈے جھوٹے معبوداں تو قطعی طور تے نہیں ڈردا، کیونکہ اللہ کریم نے انہاں دے واسطے کوئی دلیل نازل نہیں کی، مینوں صرف ڈر جڑا ہے اللہ دی ذات ہے، رب تو سوا میں کسی کول نہیں ڈردا۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یعنی اس تو پہلی آیا مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا حقدار امن دے صرف ایک ہی لوگ ہیں، کیڑے؟ توحید نو منن والے، خالص توحید نو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ امن والے بھی نے اور ہدایت یافتہ بھی نے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نو اسی اپنیاں حجتاں اور دلیلاں عطا کیتیاں، شرک نو مٹان واسطے، شرک دے خلاف دلائل اسی دتے۔ خالق کائنات ارشاد فرماندے نے تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ دلائل نے جڑے اسی ابراہیم علیہ السلام انہاں دی قوم دے خلاف عطا کیتے، توحید دے دلائل انہاں دے سامنے پیش کرنے نے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے نرفع درجات من نشاء، جدے چونے اسی درجات بلند کرنے ہاں۔ درجات کس چیز نال بلند ہوندے نے؟ جڑا بندہ توحید دی دعوت دین والا ہے، شرک تو روکن والا ہے، اللہ کریم انہاں نو جناب کائنات دے اندر اونچا مقام عطا فرماندے نے۔ اللہ کریم فرماندے نے ان ربک حکیم علیم، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا پروردگار حکمت والا بھی ہے، جانن والا بھی ہے۔ اگے اللہ کریم نے باقاعدہ 18 انبیاء دا ذکر فرمایا اور اس تو بعد اللہ کریم نے شرک دی جناب تردید فرمائی، شرک دا کلا کما فرماتا اور دسیا لوگاں نو کائنات دے اندر سب تو پیڑا عمل جڑا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اللہ نے اپنے کرم نوازی دے نال بڑھاپے دی عمر دے اندر جناب اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمائے، پھر پوتا جناب یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماندے نے کلن ہدینا، اسی تمام نو ہدایت عطا فرمائی، انہاں دی رہنمائی فرمائی۔ نوحن ہدینا من قبلو، اس تو پہلا سی نوح علیہ السلام دی بھی رہنمائی فرمائی، کیونکہ انہوں نے بھی شرک دی تردید بیان فرمائی ہے۔ اس وقت 5 بت سن جنہاں دا انہوں نے کلا کما کیتا، انہوں دے خلاف آواز بلند کیتی۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اسی انہوں دی بھی رہنمائی فرمائی سی، من ذریتہ داؤد و سلیمان، انہوں دی اولاد وچوں جناب داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان انبیاء نے شرک دا کلا کما کیتا ہے، شرک دے خلاف جہاد کیتا ہے اور لوکاں نو شرک دے کولوں بچان دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے کس وجہ تو کہ اللہ کریم فرماندے سی انہاں نو رہنمائی فرمائی سی، انہاں نو حجتاں عطا کیتیاں سی، دلائل دتے سن توحید دے۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح اسی نیکوکاراں نوں بدلہ عطا کرنے ہاں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے زکریا علیہ السلام اور انہاں دا صاحبزادہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، وعیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، والیاس اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، دنیا والیو اے میرے تمام نیک بندے سن۔ اسماعیل اسماعیل علیہ السلام، والیسع اور یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، کلن فضلنا علی العالمین، انہاں نوں اللہ کریم ارشاد فرماندے نے جہان والے تسی فضیلتاں عطا کیتیاں توحید دی وجہ نال، توحید دا پیغام سناؤن دی وجہ نال، شرک دی مخالفت دی وجہ نال، ومن آبائہم، اللہ کریم ارشاد فرمایا جنہاں دا اسی ذکر فرمایا ہے انہاں دے آبا و اجداد، و ذریاتہم انہاں دیاں اولاداں، و اخوانہم انہاں دے پائی، واجتبیناہم اسی انہاں نوں منتخب کر لیا سی، چن لیا سی کدے واسطے؟ شرک نوں مٹان واسطے، توحید دا پیغام عام کرن واسطے، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اللہ کریم فرماندے نے انہاں دی سیدھے رستے دی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ سیدھا رستہ قرآن نے اس بات میں بیان فرمایا اور رب دی عبادت کرنا، انعبدونی ھذا صراط مستقیم، سورہ یاسین اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے اللہ دیاں عبادتاں کرو، رب تو علاوہ تمام کائنات دے اندر جھوٹے معبوداں دیاں عبادتاں تو توبہ کر لو، اے سیدھا رستہ جے۔ اللہ کریم فرماندے نے اسی انہاں انبیاء دی، انہاں دے پراواں دی، انہاں دی اولاد دی اور جناب انہاں دے آبا و اجداد دی رہنمائی فرمائی سی اور انہاں نوں اسی چن لیا سی، انہاں نوں آکھیا سی صراط مستقیم تے قائم رہنا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، اللہ کریم فرماندے اللہ دی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے دے بندیاں دے وچوں اللہ کریم جہدی چاہندا رہنمائی فرماندا ہے۔ ولو اشرکو، اللہ 18 انبیاء دا ذکر فرما کے نام لے کے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کریم فرماندے نے اگر یہ شرک کر دے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ عمل کر دے سن اللہ کریم انہاں دے اعمال نوں تباہ و برباد کر دیندا۔ انبیاء دا نام لے کے اللہ کریم نے فرمایا 18 انبیاء دا اگر یہ شرک کر دے اسی انہاں دے اعمال بھی برباد کر دیں۔ مطلب کی ہے یہ ہول ناکی نوں اللہ کریم نے یہ جناب یہ برے ہون اللہ کریم نے بیان فرمایا شرک ایسی لعنت ہے جڑا انسان دے تمام نیک اعمال نوں برباد کر کے رکھ دیندا ہے۔ پوری کائنات دا خلا جڑا ہے یہ گناہاں دا بھریا ہوئے اللہ کریم فرماندے نے میرے کو توبہ کرے گا میں سارا معاف کروا داں گا، لیکن ایک ذرہ برابر شرک جڑا میں قطعی طور تے معاف نہیں کرے گا۔ 18 انبیاء دا ذکر فرمایا اللہ فرماندے نے کہ اگر یہ شرک کر دے اسی انہاں دے اعمال برباد کر دیں۔ ایک جگہ سے سورہ زمر کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا لو اشرکتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، 18 انبیاء دا اس مقام دے ذکر ہے، 19 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جی اگر تسی بھی شرک کر دے جی تواڈے اعمال بھی تباہ کر دندے، حالانکہ انبیاء نے شرک کرنا ہی نہیں۔ یہ سانو تنبیہ فرمائی، سانو ڈانٹیا رب نے شرک دے کولوں بچ جاؤ، تواڈا ایک عمل بھی باقی نہیں گا اگر تسی ذرہ برابر دی شرک کر لیا، اور شرک نے تانوں جہنم چ لے جانا ہے۔ رب نے شرک نو معاف نہیں کرنا۔ دعا کرو کہ اللہ کریم اس سے ایسی لعنت دے کولوں سانو محفوظ فرمائے، شرک تو کولوں محفوظ فرمائے، ایمان دے نال اس شرک دی ملاوٹ کرن تو اللہ سانو گریز کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ سن لو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تلک حجتنا، یہ ہمارے دلائل ہیں، آتیناھا ابراہیم علی قومہ، جو ہم نے آپ کی قوم کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا پروردگار حکمت والا جاننے والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق، ہم نے آپ کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، کلن ہدینا، سب کی ہم نے رہنمائی فرمائی، سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، ونوحا ہدینا من قبل،
اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، رہنمائی فرمائی، من ذریتی آپ کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ زکریا و یحییٰ، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، و عیسیٰ و الیاس، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، تمام کے تمام نیکوکار تھے۔ و اسماعیل و الیسع، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، کلاً فضلنا علی العالمین، تمام کو ہم نے جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، و ذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے، و اخوانہم، ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، ہم نے ان کو منتخب کیا، ان کو چن لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء جن کا ذکر گزر چکا ہے وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ضرور ان کے اعمال برباد ہو جاتا، ان سے برباد ہو جاتے، گر جاتے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو وہ عمل کرتے تھے ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ ایسے عمل سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔